بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ گے تو اپنی راہ میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں بہت گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار، اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور اللہ تم کو اس مہلکہ سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک ضعیف شخص ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ تو فلاں گاؤں میں جانا، وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے، اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے، نہایت حسین و جمیل اور مالدار ہے، بس تم کو اس عورت سے بیاہ دینا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی وہ بھی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کر لینا، اور خبردار، شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا۔ اور اب میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پایا، اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف تھا، اور اس چشمے کے کنارے درخت پایا جس کے سائے تلے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے آرام کر لے، لیکن پھر اسے اپنے باپ کی گئی نصیحت یاد آئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے ایسی دھوپ میں، اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے دم لے لو اور میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگے، قسم ہے تیرے رب کی، دھوپ اور گرمی میں نہ جاؤ اور میرا کہا مان لے۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ جیسا کہیں ان کا کہنا مان لینا۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر سستانے کو لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سوتا رہا لیکن بزرگ جاگتے تھے، پس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ سامنے ایک مردہ سانپ بغیر سر کے پڑا ہے، پس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے متعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا مال اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ فلاں گاؤں میں جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں جہاں کا ارادہ تھا پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے، انہیں کھانا کھلایا اور ان کی مہمان نوازی کرنے لگے۔ اور پھر ایک دن وہ کہنے لگے، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نہایت خوبصورت، نیک، مالدار اور حسب و نسب میں درست ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیں، یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی اور خوب مال و دولت ہاتھ لگے گا۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب وہ بزرگ جو ساتھ تھے کہنے لگے، جب یہاں کے سبھی رئیس آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ حسین و مالدار ہے تو شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ جب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہیں اس پر عمل کرنا، تب پسرے لقمان نے اپنے مصاحب یار کے کہنے سے اس عورت مالدار سے نکاح کیا۔ پھر اس قوم کا ایک شخص اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں اور اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا ہے، وہ بہت بری عورت ہے
اور قبل تم سے وہ اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، اب تم کو بھی مار ڈالے گی، سو اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور پچھتانے لگا۔ جب لڑکے کے مصاحب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا، تمہیں کس بات کا اندیشہ ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تب لڑکے نے بزرگ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی کہ جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے، مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت شب یعنی سہاگ رات دوران ہم بستری مار چکی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اس بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس سے نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں اور اس کو لیجیو۔ وہ یہ ہے کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت قدے میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آنا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو، اس کے علاوہ بھی ایک اور کام ہے، وہ آ کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے اسے انگاروں سے بھرا ہوا ایک آتش دان لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان لے کر آیا تو بزرگ نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکے، اور اس کے بعد آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ لڑکا بیوی کے پاس گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا، پھر بیوی نے وہی عمل کیا۔ اس کے بعد لڑکا وہ آتش دان واپس بزرگ کے پاس لے گیا۔ جب اس بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں تب بزرگ نے کہا، اب جاؤ اور بے خطر و فکر ہو کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرو کہ جس کا ڈر تھا وہ سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے۔ بس اسی سبب سے اس کے پہلے شوہر مارے جاتے تھے۔ چنانچہ پسر لقمان تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باسلامت خلوت اسرا سے باہر آیا، اور اہل علاقہ تمام ماجرا سن کر بہت حیران ہوئے اور پسر لقمان کے بچ جانے سے خوش بھی ہوئے۔ بعد اس کے پسر لقمان نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ پھر اس نے بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سوچتا ہوں کہ وہاں جا کر اس سے وصول کروں۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغا باز ہے، بس تم ناحق یہاں اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دھوکہ باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے، اور باسلام کے لڑکے نے کہا، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ تبھی اس نے کہا، بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، سو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف دیں، صبح کو حساب کتاب کر کے جو رقم بنے گی وہ واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میرے باپ کا حکم نہیں کہ میں شب کو یہاں ٹھہروں۔ تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے، لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت لکھی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر اور باپ کا بھی حکم اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات ضرور ماننا، لڑکا وہاں رات گزارنے پر راضی ہو گیا۔ دونوں شب کو اس دغاباز شخص کے مکان پر رک گئے۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو وہ ان دونوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا۔ وہ مکان اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا تو نیچے والا مکان کا حصہ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا گیا۔ چنانچہ پسر لقمان سو گئے اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگیں اور پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر والی منزل پر جہاں کے اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سوئے رہے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دونوں اوپر والے حصے میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں۔ تب پکار کر کہنے لگا، افسوس حد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، اور میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہو گیا، میرے دونوں بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے۔ الغرض لقمان کے بیٹے نے دغاباز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ پیسہ وصول کیا اور اپنی بیوی
बीवी को कि जिससे वहाँ निकाह किया था को लेकर हमरा इस बुजुर्ग के अपने वतन वापसी का सफर किया। जब लुकमान का बेटा अपने मकान के करीब पहुंचा तो इस बुजुर्ग ने पूछा कि ऐ बेटे, तू इतना अरसा मेरे साथ रहा है, तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको एक नेक इंसान पाया है और आपकी बरकत से बहुत सी मुसीबतों से निजात पाई, नेक बख्त बीवी मिली और इस कदर माल व असबाब पाया। तब इस बुजुर्ग ने कहा कि माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दो। तो लड़के ने कहा कि आप अपनी मर्जी से जितना चाहो ले लो। बुजुर्ग ने एक तरफ बीबी के साथ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज्यादा हिस्सा मालो असबाब को रखा और लड़के से कहा कि इनमें से जो तुम चाहो रख लो और दूसरा हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और इसके साथ वाला थोड़ा हिस्सा मालो असबाब के चुना और कहा कि मेरे लिए यही काफी है। चुनाचे दोनों फरीक अपना अपना हिस्सा लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर गए तो बुजुर्ग ने लड़के को आवाज दी और रोका और इससे पूछा, ऐ लुकमान के बेटे, तू किस सबब से मुझे ज्यादा हिस्सा माल का दिया जाता है? क्या इसका सबब ये तो नहीं कि तूने जो करामतें मुझसे देखी हैं इनकी वजह से मुझसे खौफजदा होकर ज्यादा हिस्सा मुझे दिए जाते हो? लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो इस सबब से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफा उठाया और मुसीबतों और मुशक्कतों से रहाई पाई, सो इस सब के सबब खुश होकर मैंने आपको अपनी खुशी से और मर्जी से दिए जाता हूँ। तब बुजुर्ग ने कहा, ऐ लड़के, तुम्हारी नेक नीयती और आला ज़र्फ़ी और अखलाक से मैं बहुत खुश हुआ हूँ और ये सब मालो असबाब तुम ही लेते जाओ, भला हमारा इस दुनियावी मालो असबाब से क्या काम? लड़के ने पूछा कि आप कौन हैं और किस सबब से मेरे साथ रहे? बुजुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हारे बाप की दुआ के सबब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत और निगहबानी के वास्ते मुकर्रर किया था और तुमको तुम्हारे बाप का रुपया दिलाया और अल्लाह के हुक्म से नेक बीवी दी। बस अब तुमसे रुखसत चाहता हूँ और तुम भी अपने घर को जाओ। तब लड़का सब मालो असबाब और बीवी को लेकर घर आया और तमाम माजरा बाप से बयान किया और फिर इस तरह हजरत लुकमान ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।